بریک کے بعد غزہ کی صورتحال کی اگر بات کریں تو غزہ میں فلسطینیوں پر جو بدترین ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ 30 لاشیں ملی ہیں اور اس حالت میں ملی ہیں کہ انسانیت شرما جائے. ہاتھوں پر ہتھکڑیاں ہیں اور ان کو پلاسٹک کے تھیلوں میں لپیٹ کر زمین کے اندر دفنایا گیا ہے. سر یہاں حد تک تو ظلم ہو رہا ہے. ایسی لاشیں مل رہی ہیں جہاں سے سکن اتری ہوئی ہے فلسطینیوں کی. بچے ہیں, خواتین ہیں, بزرگ ہیں. ایسا بے ایمانہ اور حیوانیت بھرا ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے. دل کیسے مانتا ہے ایسے لوگوں کا؟ رات کو سو کیسے جاتے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیے کہ فضا دو طرح سے کیفیت طاری ہے, اور میرے خیال سے کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس دل ہے, جو سوچ سکتا ہے, جس کے لیے انسانیت کا, جس کے دل میں درد ہے, وہ اس کے اوپر یعنی سوائے اکف افسوس ماننے کے, قرض کرنے کے, بددعائیں دینے کے ابھی ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن غزہ کی پٹی میں انسانیت جو ہے وہ نوحہ کنا ہے, اور پوری دنیا جس کا ہم عام عالمی ضمیر کی بات کرتے ہیں, بے غیرتی, بے حسی, بے عملی اور دوگلے پن کا شکار ہے. اور جہاں تک اپنوں کا تعلق ہے ان کی تو نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے, کیونکہ منہ سے کچھ بھی نکل جائے گا, جذبات قابو میں نہیں رہتے ہیں, وہ چپ سادے ہوئے ہیں. یہ جو منظر آپ نے بتایا ہے کہ جس طرح کی لاشیں وہاں سے ملی ہیں, یہ طویل عرصے تک یہ عمل نہیں چل سکتا. میں ذمہ داری سے آج یہ کہہ رہا ہوں نیتن یاہو کو, جو بائیڈن کو, جو وہ رشید سونک صاحب ہیں برطانیہ کے, اللہ تعالیٰ غارت کرے ان تینوں کو جو اس وقت انسانی خون کی ندیاں بہا رہے ہیں اور ایک ہولی کھیل رہے ہیں خون کی ان کے ساتھ. یہ سدا قائم نہیں رہتا کبھی. اگر آپ کو یاد ہو ایک فلم آئی تھی امن, اس کے اندر ایک بہت مشہور گانا تھا, ظلم رہے اور امن بھی ہو, کیا ممکن ہے تم ہی کہو. تو یہ کیفیت ساری زندگی جاری نہیں رہ سکتی. کبھی نہ کبھی مظلوموں کا ہاتھ آپ کی گردن تک آئے گا. یہ میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ظلم کرتے رہیں. ویئر از ہٹلر, ویئر از مسولینی. وہ نہیں رہے, قومیں رہی ہیں, تو فلسطینی رہیں گے. یہ لوگ اٹھ جائیں گے اس جہان سے, اور کس موت مریں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اللہ کے ہاں انصاف ہے, جس کی لاٹھی بے آواز ہے, میرا خیال ہے ہمارے پاس اب ایک ہی چارہ ہے کہ ہم اس بے آواز لاٹھی کو پکاریں. اس لیے کہ اپنے چپ, دوسرے تو خیر تماشا کنا ہے. اس لیے ان کا جتنا بھی ماتم کیا جائے, ان کی عقل کا بھی اور ان کے وجود کا بھی, وہ کم ہے. اور حماس کو اللہ طاقت دے, ایسے بھی طاقت ملے تو ہی کچھ ہو سکتا ہے. کہ جس جذبے سے حماس ان تمام تر حالات کے باوجود سروائیو کر رہی ہے, جس ہمت کے ساتھ وہ ایک اتنی بڑی فوجی قوت کا سامنا کر کے ابھی تک اپنی گراؤنڈ پر اپنے پیر رکھے ہوئے ہیں, یہ تاریخ میں نہ صرف کتابیں لکھی جائیں گی بلکہ اس پر فلمیں بنے گی. لوگ اس جد و جہد کو ایک سمبل کے طور پہ استعمال کریں گے. کوئی مجھے اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے. سر ہیلپنگ ہینڈز تو مل رہے ہیں نا. میں ایک اور حوالہ دیتا چلوں یہاں, میں یہ چاہ نہیں رہا کہ ایسا ہو, لیکن مجھے 1960-70s کی دہائیاں یاد ہیں جب پی ایل او جو ہے وہ واقعتاً ایکشن میں تھی, جب جہازوں کے اغوا ہوئے تھے. اگر آپ کو یاد ہو, پین امریکن کا ایک جہاز لے کے لالا خالد جو ہیں وہ انہوں نے ہائی جیک کیا تھا اس کو, اور دنیا کا حال یہ تھا کہ لوگ اپنی اپنی ایئر لائنیں بند کرنے والے تھے. مختلف روٹس کے اوپر بہت ساری فلائٹس کینسل کر دی گئی مستقلاً. کیا پھر سے ابھارا جا رہا ہے ان تمام لوگوں کو جو اس وقت یہ ظلم برداشت کر رہے ہیں کہ آپ پھر کچھ بھی کریں. یہ کچھ بھی کریں کا آپشن جب کھلتا ہے نا فضا, پھر کچھ بھی قابو میں نہیں رہتا. پھر اس کو بند باندھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم صرف توقع کر سکتے ہیں. پھر میں ایک بار کہوں گا, یہ اسی وجہ سے تو جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں, جب بار بار کہہ رہے ہیں جنگ بندی کریں. کیوں؟ کیونکہ اب وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے. ایک ملک کی اور ایک شخص کی تعریف کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا. ایک قطر ہے جس نے اس وقت تک, جس حد تک اس کے وسائل ہیں اور جس حد تک ممکن ہے, انہوں نے معاونت بھی کی ہے, اور وہ ان کا انٹرسٹ بھی واچ کر رہے ہیں. اور دوسرا اینٹونیو گوترس جو سیکرٹری جنرل ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, انہوں نے باوجود اس کے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ دس از جسٹ اے, جس کو کہتے ہیں کہ ایک طفیلی ادارہ ہے امریکہ کا, امریکہ نبض پر سے ہاتھ اٹھا لے تو یہ گر جائے گا زمین پر, ختم ہو جائے. اس کے سیکرٹری جنرل کے طور پر میں نے بڑے بڑے سیکرٹری جنرلز دیکھے ہیں. میں نے اتھانٹ دیکھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے, میں نے والڈہائم دیکھا, ان کے ساتھ ہم ملے بھی, ہم نے ان کے اسمبلی کے کنڈکٹ کیسے کرتے ہیں وہ بھی دیکھا. لیکن اتنی جرأت والا آدمی جو اتنے کھل کے کہہ رہا ہو, وی سیلیوٹ.
میں ایمانداری سے اور کہتا سر ہوں. یہ اتنا پریشر ہونے کے باوجود ایسے بلنٹلی آ کے کہنا, آئی تھنک اسی وجہ سے وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں. لیکن ایران سر, لیٹس ناٹ فرگیٹ اباؤٹ ایران. یس اس نے بھی اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہوا ہے, ٹارگٹ کیے ہوئے ہے, ٹکر پورا تو لے ویسٹرن رہا ہے امریکہ وہ, اس کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. لیکن چونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ حلوہ نہیں ہے, اس لیے اس کی طرف بڑھیں گے نہیں. وہ اللہ کی لاٹھی کو آواز دینے کی میں نے بات کی تھی. ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جب اللہ کی لاٹھی بے آواز پڑتی ہے, ابراہ کی فوجوں کے ساتھ جو ابابیلوں نے حشر کیا تھا, وہ میرے خیال سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے. when the God's anger will fall on اسرائیل اور ویسٹ, لوگ وہ تماشا بھی ضرور دیکھیں گے. میری زندگی تو شاید نہیں ہوگی, لیکن اللہ آپ کو زندگی دے, آپ یہ دیکھیں آپ کی زندگی میں اللہ کرے کہ ایسا ہو. ان کے ساتھ ہونے کیا والی ہے, یہ اندر سے بلیڈ کریں گے. سر ہو تو رہا ہے نا ابھی. سر جنوبی افریقہ جو کہ عالمی عدالت انصاف میں لے کر گیا تھا, اس نے دوبارہ سے شکایت کی ہے کہ آئی سی جی کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اینی تھنگ شارٹ آف کمپلیٹ سیز فائر, کوئی فیصلہ نہیں ہے. آئی تھنک دیٹس دا رائٹ تھنگ. کسی اور نے بھی کہا نو. That's the most unfortunate and very embarrassing for me as a Pakistani کہ میری حکومت, میرا وزیر اعظم, میرے باقیوں کیا نام لوں, ان کو کیوں یہ نہیں سوچتی کہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم الفاظ سے تو اظہار کریں اس کا. وہ آپ نے دیکھا نا, ہم نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ جہاد کی بھی کئی اقسام ہیں. ہاں جی, سب سے کمزور ترین ہے کہ آپ دل میں تبرہ کریں. اب وہ خدا کے لیے کیا ہم لفظوں میں بھی نہیں کہہ سکتے. اس کے لیے جو یعنی ریگولر انٹرول سے جو بیان آتے ہیں وہ اپنی جگہ, ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے, لیکن میرے خیال سے اس سے زیادہ اسٹرانگر ٹرمز میں ہمیں بات کرنی چاہیے. سر یہ جو ہوا ہے گراؤنڈ اسٹیشنز پر امریکی حملے یمن میں حوثیوں کے ڈرونز پہ, اس پہ کیا کہیں گے؟ مطلب امریکی سینٹ جو ہے وہ تو فوری طور پر پہلے بھی کہہ رہا ہے کہ آپ ٹارگٹ کریں ایسے لوگوں کو, لیکن ادھر آن دی ادر ہینڈ سے یہ چیف کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے, لیکن یہ کرد, یہ حوثی, یہ باز نہیں آ رہے. پریشانیاں دو ہیں. ایک تو یہ کہ کسی طرح سے ایران نہ بیچ میں جم کر دے جنگ کے. ڈرتے ہیں سارے ویسٹ کے لوگ اس لیے کہ ان کے جذبے اور ان کی کمٹمنٹ کا بھی کوئی دوسرا جواب نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سر اتنے مہنگے سسٹم, اتنے مہنگے انہوں نے اسرائیل نے, امریکہ نے سیکیورٹی پر لگائے ہیں, لیکن پھر بھی ان کے ریڈار میں ان ڈرونز کا نہ آنا. میں نے کل بھی کہا تھا کہ حوثی اتنی سی قوم ہے, اتنا صحیح ان کا ملک ہے, لیکن وہ ناکوں چنے چبوا رہے ہیں امریکہ کو, برطانیہ کو, اور دیگر جو ملک ہیں, آسٹریلیا بھی اس میں شامل ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تھوڑی سی رعایت شاید اس لیے ہے کہ بہت سارے جو مڈل ایسٹ کے ملک ہیں ان کی اکانومی بھی اسی پر چلتی ہے کہ تیل وہاں سے جاتا ہے, گیس وہاں سے جاتی ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب جان پہ بناتی ہے تو پھر انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اللہ کرے کہ اس سے پہلے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی ہوش آ جائے, اور جو دنیا کے ٹھیکیدار ہیں. کیا ابھی بچا کیا ہے وہاں پر؟ جانوروں کا کھانا تو کھا رہے ہیں, انسانوں کے لیے وہاں پر خوراک نہیں ہے, تو جانوروں کو کیا؟ صاف پانی نہیں ہے, کفن دفن کرنے کے لیے پانی موجود نہیں ہے. برق رفتاری سے ہم ایک ایسی صورتحال کی طرف جا رہے ہیں کہ جب انسان یہ سمجھ لے کہ میں تو نہیں ہوں یا میں نہیں رہوں گا, پھر وہ کسی کو بھی نہیں رہنے دیتا. اونروا کی جو فنڈنگ ہے, کیا کتنے دکھ کی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشنز جیسا ادارہ اور پھر یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر بھی اسی لیے ختم کر دیں کسی طریقے سے. اسی لیے یہ جرائم جو ہیں یہ فلسطینیوں کے اور حماس کے خلاف نہیں ہے. دیز کرائمز آر اگینسٹ ہیومینٹی, یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. سر آپ گوگل کریں, یہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر قدرتی بارش ہوتی ہے تو فلسطینی اس زمین پر بارش کا پانی اکٹھا نہیں کر سکتے. اتنا تنگ ماحول اسرائیل نے پیدا کیا ہوا ہے. یہ تو صورتحال ہے, اور ٹھٹھرتی سردی میں ان ماؤں, بچوں, بہنوں سب کو سلام ہے جو کہ ڈٹے ہوئے ہیں ابھی تک اس جذبے کے ساتھ, اور وہاں سے ہجرت کر کے جا نہیں رہے اور منہ توڑ جواب دے رہے ہیں حماس کے سولجرز. ہیٹس آف ٹو دیم. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ سے اب نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.